اب کچھ لوگ داڑھی کٹوانے کے دلائل بھی دیتے ہیں، آئیے ذرا ان کو بھی دیکھیں اور اپنی بات کو سمیٹیں۔ ترمذی میں ہے ان النبی کان یاخذ من لحیته من عرضها وطولها، ترمذی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی میں سے اپنے کچھ بال طول و عرض سے تھوڑے تھوڑے بال لے لیا کرتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں نے امیر المحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، انہوں نے کہا یہ حدیث عمر بن ہارون نے بیان کی اور میں اس کی کوئی حدیث نہیں جانتا اور اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ ضعیف روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ابن حجر فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں عمر بن ہارون کو ایک جماعت نے مطلقاً ضعیف کہا ہے۔ یحییٰ بن معین فرماتے ہیں عمر بن ہارون کذاب اور خبیث آدمی ہے۔ اس حدیث کے بارے میں علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بلکہ یہ باطل ہے کیونکہ یہ صحیح احادیث کے خلاف ہے، اور عمر بن ہارون البلخی وہ ایسا شخص ہے جس کی احادیث کو محدثین نے چھوڑ دیا تھا اور وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اس کی حدیث حجت نہیں بنتی۔ یہ دلیل ایک دیتے ہیں اور اس دلیل کا حال کیا ہے کہ وہ ضعیف روایت ہے، اس میں کذاب اور خبیث راوی شامل ہیں۔ دوسری روایت پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاریخ خطیب البغدادی کے اندر یہ روایت موجود ہے، تم میں سے کوئی بھی داڑھی کی لمبائی سے نہ کاٹے لیکن دونوں کنپٹیوں سے اگر کاٹنا چاہے تو کاٹ لے۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ اس کو عطا بن ابی رباح سے روایت کرنے والے ایک راوی وہ ضعیف ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس کو احمد بن ولید نے نقل کیا جو حدیثیں گھڑا کرتا تھا پیسے بٹورنے کے لیے، حدیثیں اپنے پاس سے بنایا کرتا تھا، اور یہ صحیح احادیث کی مخالف ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ ان دو روایات کے علاوہ کوئی روایت کاٹنے والوں کے پاس دلیل کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ تمام روایات یہ دو ان کا موجود ہے اور دونوں کی دونوں روایات جب صحیح حدیث نہیں ملتی تو پھر کچھ صحابہ کے آثار پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں ابن عمر جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھتے، جو مجھ سے زیادہ ہوتی اس سے کاٹ دیتے، بخاری میں معلقاً یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر جب حج یا عمرہ میں سر کے بال منڈواتے، داڑھی اور مونچھ کے بالوں سے بھی کچھ کاٹ دیا کرتے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم داڑھی کے طویل بالوں کو معاف کرتے مگر حج اور عمرے میں کچھ لے لیا کرتے۔ اب اس کو دلیل بنا کر پیش کرتے، دیکھو جی عبداللہ بن عمر داڑھی کاٹا کرتے تھے تو ٹھیک ہے نا، کاٹنی جائز ہوگی۔ تم ملنگ کی طرح کسی نے ملنگ کو کہا تو نماز نہیں پڑھتا، کہا تم خود پاگل ہو، قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے نزدیک بھی نہ جانا، اور واقعی قرآن میں آتا ہے، جھوٹ نہیں۔ اس نے کہا بھائی اتنا تو آتا ہے لیکن یہ تو دیکھو کہ وہ آگے تو پڑھو، وانتم سکارا جب نشے میں ہو، اینی کو مان لین دے اگے پھر دیکھیں گے۔ ابن عمر کی یہ روایت لے لی لیکن اگلے جملے کو بھول گئے کہ وہ یہ کام کب کرتے تھے؟ ہر ویکینڈ پہ، ہر فنکشن میں جانے سے پہلے، ہر پروگرام اٹینڈ کرنے سے پہلے اس کو سنت کو قتل کر کے نالی کے حوالے کرتے تھے۔ نہیں، جب حج اور عمرے پہ جاتے تب وہ اپنے بال لے لیا کرتے۔ ہو سکتا ہے ان کی خواہش یہ ہو کہ میں یہاں پر اپنی سب سے پیاری چیز قربان کر رہا ہوں تو میری سب سے پیاری چیز یہ ہے، اس کے بال تھوڑے سے کاٹ لے۔ یہاں معاملہ عام نہیں، روزانہ کرنے کا معاملہ نہیں، بلکہ چند بال حج کے موقع پہ سر کے بال کٹواتے تو یہ بھی کٹواتے۔ نمبر 2، اصل بات یہ ہے کہ جب صحابی کا قول نبی کی حدیث سے ٹکرائے تو ہمارے لیے دلیل کس کی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کا عمل جب اللہ کے نبی کے فرمان سے ٹکرا جائے تو وہ ہمارے لیے دلیل نہیں، ہمارے لیے دلیل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ صحابی کے قول کا اعتبار نہیں ہوتا، جو اس کا قول ہے، جو اس کا اپنا عمل ہے اس کا اعتبار نہیں، بلکہ اس کی اس بات کا اعتبار ہے جو خود رسول اللہ سے نقل کر رہا ہے۔ ایک صحابی جو نبی سے خبر ہم تک پہنچا رہا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ اس نے اللہ کے نبی سے کیا سنا اور کیا دیکھا۔ اور تیسری بات اصول ہے کہ صحابی کا قول اس وقت تک حجت نہیں بنتا جب تک اس پر اجماع موجود نہ ہو، باقی سارے صحابہ کا اکٹھ موجود نہ ہو، اجماع موجود نہ ہو۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اس قول پہ اجماع
ثابت نہیں ہے. اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پسندیدہ قول یہ ہے داڑھی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے اور اس میں کسی قسم کا تعارض نہ کیا جائے, اس میں سے کچھ نہ کاٹا جائے. عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں رہا ان لوگوں کا قول کہ 1 مٹھ سے زائد کو کاٹنا چاہیے اور وہ ابن عمر کے آثار سے استدلال کرتے ہیں, تو یہ استدلال ضعیف ہے, کیونکہ مرفوع اور صحیح احادیث جو داڑھی کو معاف کرنے پہ دلالت کرتی ہیں ان موقوف آثار کی نفی کرتی ہیں. بس ان آثار کو مرفوع احادیث اور صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے حجت بنانا جائز نہیں. آپ کے سامنے اب یہ پورا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہو گیا. اب 2-3 باتیں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم اس کے کان میں پڑ جاتا ہے, پھر وہ دائیں بائیں آئیں بائیں شائیں نہیں کرتا, چیخے چناچے چونکے نہیں سوچتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے, ایک صحابی درمیان میں سے کھڑے تھے, آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. ایک صحابی جوتیوں کی جگہ پر تھے, وہیں بیٹھ گئے. کہا تجھے تو نہیں کہا بیٹھنے کو. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان مبارک سے جملہ نکل کر میری سماعت سے ٹکرایا, بیٹھ جاؤ, میں کس منہ سے کھڑا رہ جاؤں. مومن کون ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص کر دیتے. ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کی قسم ساری زندگی میں اس دروازے سے دوبارہ کبھی داخل نہیں ہوا. اللہ کے نبی کا حکم آ جائے اور پھر مومن کبھی نہیں سوچا کرتا حکم محمد ہے تو گردن جھکی ہے. اب اللہ کے نبی کے کتنے حکم سنائے, داڑھیوں کو چھوڑ دو, داڑھیوں کو دراز کرو, داڑھیوں کو زیادہ کرو, داڑھیوں کو معاف کرو. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اپنی داڑھی کو معاف کر دوں, اپنی مونچھوں کو کاٹوں. مشرکین سے مخالفت کرو, اہل شرک کی مخالفت کرو, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور اپنی داڑھیوں کو معاف کرو. اہل ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ گھر میں آتا ہے بات ابتے ہوئے ریت پہ لیٹی ہوئی, کہتی ہے یا محمد کو چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گی, لوگ تجھے ماں کا قاتل کہا کریں گے. کہا تو ایک ہے, تو ایک ماں ہے, اگر تو ایک نہ ہوتی 100 ہوتی اور ایڑیے رگڑ رگڑ کے ساری مر جاتی, سب کو مروا لیتا, محمد سے بے وفائی نہ کہتا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا بھی ایمان ہے, ہمارا نبی کبھی بیوی سے ہار جاتا ہے, کبھی ماں سے ہار جاتا ہے, کبھی منگیتر سے ہار جاتا ہے, اور ان کو راضی کر کے ہم نبی کو ہرا دیتے ہیں. اہل ایمان اپنے دل میں نبی کریم کی محبت اجاگر کرو اور یاد کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے, اپنی اولاد سے, اپنے مال سے, اپنے آباء و اجداد سے, کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر وہ محمد کریم سے محبت نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خیال ہے آپ کو اور مجھ کو سب کو رسول اللہ سے محبت ہے؟ ماں سے بڑھ کر, باپ سے بڑھ کر, اولاد سے بڑھ کر, بیوی سے بڑھ کر, کائنات کے ہر انسان سے بڑھ کر. ہاتھ اٹھائیے جس کو اللہ کے نبی سے محبت ہے, جو واقعی یقین کرتا ہے کہ میں کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں, محمد کریم کو نہیں چھوڑ سکتا. اگر یہ محبت سچی ہے, اللہ کے گھر میں کھڑے ہو, تو پھر آج وہ کون کون سے خوش نصیب ہیں جو آج اس مجلس میں عہد کرے کہ آج کے بعد کائنات اوپر سے نیچے ہو جائے, سب کو ٹھوکر مار دوں گا, محمد کی اس سنت کو شیو نہیں کروں گا.